الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد حضرات محترم، آج کے اس موضوع کے حوالے سے مجھے گفتگو کا حکم دیا گیا ہے، وہ قرآن کا انسان مطلوب ہے کہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں کیسا انسان ہونا چاہیے۔ موضوع انتہائی حساس بھی ہے اور وسیع بھی۔ ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش ہوگی کہ مقررہ وقت میں ہی اسی موضوع کی مناسبت سے ہی چند اہم گزارشات اللہ کی توفیق سے کہنے کی کوشش کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ کہنے سننے سے بڑھ کے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ انسان کے بارے میں مذاہب عالم کے نظریات مختلف ہیں، بالخصوص اس وقت ہم جس مغربی یلغار کی زد میں ہیں، ان کا نقطہ نظر انسان کے بارے میں یکسر اس نقطہ نظر سے مختلف ہے جو قرآن کا نقطہ نظر ہے۔ اس نقطہ نظر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی مستقل مخلوق نہیں، کسی مخلوق کا ارتقاء ہوتے ہوتے اپنی اس شکل کو پہنچ گیا۔ اس کا علم، اس کی ترقی، اس کا لباس، اس کی سماجی اور معاشرتی ضروریات، یہ سارے کے سارے انسان نے مرحلہ بمرحلہ سیکھے ہیں، جبکہ قرآن کریم کا نقطہ نظر اس سے یکسر مختلف ہے۔ قرآن کریم نے اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الدہر کی ابتدائی آیات مبارکہ پڑھنے کا ارادہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پہ ایک وقت، ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، وہ مائع مہین تھا، ایک ایسا پانی جس سے طبیعت گھن کھاتی ہے، لباس پہ لگے لباس ناپاک، جسم پہ لگے جسم ناپاک، جسم سے خارج ہو تو غسل واجب ہو جائے۔ تو ہمیں انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو اسی مخلوط اور ملے ہوئے نطفے سے پیدا کیا، مرد و عورت کے نطفہ کے ملاپ سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ نبتلی مقصود کیا ہے؟ تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور پھر اسی مائع مہین سے ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، اسے سننے والا، دیکھنے والا انسان بنا دیا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہی اسے راہ کی ہدایت دی، راستہ دکھایا کہ یا تو شکر گزاری کا راستہ ہے، وہ اما کفورا، یا ناشکری اور کفر کا راستہ۔ آپ اس آیت کریمہ کو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کو آج کے موضوع کا خلاصہ یا نچوڑ قرار دے سکتے ہیں کہ قرآن کی نگاہ میں انسانوں کے دو ہی طبقات ہیں، دو ہی کیٹیگریز ہیں،
ایک شکور ہے، دوسرا کفور ہے، ایک شاکر ہے، شکر گزار ہے، اور دوسرا ناشکرا ہے۔ اللہ رب العزت نے، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور دیگر مذاہب اسے مانے یا نہ مانے، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی طوعاً و کرہاً اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ انسان نہ تو اپنی مرضی سے دنیا میں آ رہا ہے، نہ اپنی مرضی سے جا رہا۔ خدا کے وجود کے لاکھ منکر ہوں، لیکن ان کا وجود، ان کا دنیا سے جانا، ان کی صحت، ان کی بیماری، ان کی عزت، ان کی ذلت، ان کا رزق، ان کی حیات و ممات ان کے اپنے بس میں نہیں ہے۔ یہ چیز اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ انسان اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، جب ہم قرآن کا انسان مطلوب تلاش کرنا چاہیں گے تو ہمیں انسان اول کی طرف لوٹنا ہوگا کہ سب سے پہلا انسان جسے اللہ نے اس دنیا پہ اتارا، پیدا کیا، وہ انسان کون تھے؟ اللہ نے ان کی تخلیق کے مقاصد کیا بتلائے، اور انہی مقاصد کے تسلسل میں اللہ رب العزت نے انبیاء و رسل کو آسمانی ہدایت دے کے بھیجا۔ تو وہ انسان اول، قرآن کا نقطہ نظر انسان کے حوالے سے یہ ہے، قرآن کا موقف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، کہ یہ انسان نہ تو از خود وجود میں آیا ہے، نہ یہ ارتقاء کرتے کرتے کسی جانور سے اس ساخت اور شکل میں پہنچا ہے، بلکہ ہم نے اسے نفس واحدہ سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ اور وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر اسی مرد و عورت سے ہم نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا۔ گویا انسانیت کا آغاز یا انسانی سوسائٹی کا آغاز جو ہے وہ ایک جوڑے سے ہوا، آدم اور حوا سے۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان سے ہم نے بہت سے جو ہے وہ مرد و عورت زمین میں جو ہے وہ پھیلا دیے۔ اب اس انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو اس کے پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے کیا بتلایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، نائب بنانے لگا ہوں، یہ انسان کا مقام ہے یا اس کا وہ مرتبہ ہے جو اللہ نے متعین کر دیا ہے۔ دوسرا مقصد اس کا اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا۔ میں پھر اپنی اسی گزارشات کی طرف لوٹنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کا آغاز یا انسان کا آغاز نفس واحدہ سے کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ خاندانی نظام کا، یہ انسانیت کا نقطہ آغاز ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس نقطہ آغاز میں ہی حکم دے دیا اس پہلے جوڑے کو کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، کہ آدم تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، ولا تقربا ہذہ الشجرہ، لیکن تمہاری یہ آزادی، تمہاری یہ رہائش، تمہارا یہ کھانا پینا کچھ پابندیوں کا محتاج ہے، کچھ پابندیاں ہیں۔ ولا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ گویا انسان اول کو اللہ نے ہدایت دے دی کہ تمہیں میں پیدا کر رہا ہوں، تم نے کچھ کام کرنے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے۔ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا، جو چاہو کھاؤ، میں نے تمہارے لیے خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں سب کچھ تیرے لیے تو بنایا، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ جب جنت میں جو اللہ کے احکام
کہ آغاز اللہ نے جو کیا ہے اس میں بھی بتلا دیا کہ کچھ کام جائز ہیں تیرے لیے، کچھ کام ناجائز ہیں۔ اب جائز پہ عمل پیرا ہوگے تو کامیاب ہوگے، یہ قرآن کا انسان مطلوب ہے، اور ناجائز پہ اگر عمل کرو گے اور اس پہ ندامت اور شرمندگی نہیں ہوگی تو یہ قرآن کی نگاہ میں غیر مطلوب انسان ہے، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ یا اللہ کا مطلوبہ انسان نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکا دیا، پھسلا دیا۔ اب آدم علیہ السلام نے اس درخت سے، اس شجرہ ممنوعہ کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے کہا قُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب تم سارے زمین پہ جاؤ۔ یہ جو امتحان کا آغاز یہاں ہوا تھا، اب اس کا تسلسل زمین پہ چلے گا۔ شاکر اور کفور، شاکر انسان کا نمائندہ آدم اور کفور مخلوق کا نمائندہ شیطان۔ میں اب تمہاری جو جنگ یہاں شروع ہوئی ہے، تمہاری جو لڑائی یہاں شروع ہوئی ہے، یہ اب دنیا میں جا کے بھی چلتی رہے گی۔ میں تمہاری رہنمائی کے لیے پیغام بھیجتا رہوں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے ہدایت تمہارے پاس آتی رہے گی، رہنمائی آتی رہے گی، کتابوں کی شکل میں، انبیاء و رسل کے نمونے کی شکل میں۔ تو جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، ان پہ نہ کوئی خوف، نہ کوئی غم، نہ ماضی پہ کوئی فکر، ماضی پہ کوئی ندامت، اور نہ مستقبل کے حوالے سے کوئی خوف۔ اور اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جو کفر کا راستہ، تکذیب کا راستہ اختیار کریں گے تو یہ جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کا آغاز آدم و حوا سے جائز اور ناجائز کی پابندیاں دے کے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ جائز اور ناجائز کی پابندیاں دے کے اسے دنیا میں بھیج دیا۔ اب اللہ نے انسان کو جو علم دیا ہے، اقوام عالم کا نظریہ یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ خود ہی چیزیں سیکھتا رہا۔ قرآن نے اس کی بھی نفی کی۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو نام بھی ہم نے سکھائے تھے۔ تعلیم کا آغاز کیا ہوتا ہے کہ پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نام، تو ہمیں ساری چیزوں کے نام یہ ہم نے آدم کو تعلیم کر دیے۔ انسان کے بارے میں اگلا مرحلہ اس کی ضروریات زندگی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان۔ ہمیں روٹی کا بھی بندوبست میں نے خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین میں جاؤ، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زمین میں تمہیں ٹھکانہ بھی ملے گا اور ایک حد تک، ایک وقت مقرر تک تمہیں دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع بھی ملے گا۔ کھاؤ، پیو، پہنو، لیکن اس میں بھی حلال و حرام کی، جائز اور ناجائز کی تفریق کرتے رہنا۔ لباس بھی اللہ نے دے دیا، ضروریات زندگی بھی دے دی۔ لباس بھی اللہ رب العزت نے انسان کو جنت میں دے دیا۔ قرآن کہتا ہے جب شیطان کے بہکاوے میں آئے، فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ، اس درخت کا پھل کھا لیا تو پہلا نتیجہ کیا ہوا؟ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ستر کھل گیا، بے لباس ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے وہی دکھا دیا کہ شکر گزاری کا انجام کیا ہوگا، حسن انجام کیا ہوگا، اور نافرمانی یا میرے حکم حدودی کا انجام کیا ہوگا۔ پھر تنبیہ بھی فرما دی، دیکھنا لا یفتننکم الشیطان، دنیا میں تمہیں بھیج رہا ہوں، شیطان تمہیں گمراہ نہ کر دے، آزمائشوں میں نہ ڈال دے، راہ راست سے نہ ہٹا دے۔
کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا تھا، اور پہلا حملہ کیا کیا تھا؟ ینزع عنہما لباسہما، انہیں بے لباس کیا تھا۔ پہلا حملہ بھی جنت پہ بھی، آدم و حوا پہ بے لباس کرنا۔ آج دنیا میں بھی انسان پہ یہی حربہ شیطان آزما رہا ہے کہ اسے بے لباس کر دو، اس کی شرم و حیا اس سے چھین لو، تو اللہ نے یہ تنبیہ کر دی، لباس بھی اللہ نے دے دیا۔ یہ ساری تعلیم، انسان کی ترقی، یہ ساری کی ساری اللہ کی عطا کردہ ہے۔ انسان کے بارے میں نظریہ قرآن کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ نے دیا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو دیا، کیونکہ ساری چیزیں انسان اپنی محنت سے نہیں سیکھ سکتا۔ یہ علم جو ہے اللہ کی طرف سے واقعی علم ہے۔ صرف دو چھوٹی سی مثالیں۔ بچہ پیدا ہوتے ہی نرس نے، دایا نے کیا کیا؟ ناف کاٹ دی۔ اب اسے بھوک لگی ہے، منہ مار رہا ہے، اب یہ ماں کا سینہ تلاش کر رہا ہے، ماں کے پستان تلاش کر رہا ہے۔ اسے کس نے یہ سبق پڑھایا؟ تیری غذا اس میں رکھی، یہ کس نے اسے سبق دیا؟ خارش ہو رہی ہے ہاتھ کی پشت سے، یہ کس نے سکھایا اسے؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے تجھے وہ چیزیں سکھائیں۔ اس کا خطاب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ ان چیزوں کا علم دیا جس سے آپ پہلے آگاہ نہیں تھے۔ تو انسان کی تخلیق، انسان کا علم، انسان کی ضروریات، یہ سب کی سب کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ سب کی سب کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ میں تمہیں بے مقصد نہیں بھیج رہا، تمہیں دنیا میں نے بے مقصد نہیں بھیج رہا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ تم نے کیا گمان کر لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ تم میری ادنا سی مخلوق ہوتے ہوئے کوئی فضول کام نہیں کرتے، بیکار کام نہیں کرتے، تو میں احکم الحاکمین کرتے ہوئے یہ اتنی بڑی کائنات میں نے بغیر کسی مقصد کے سجا دی۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم نے ہماری طرف نہیں آنا ہوگا۔ ہماری طرف آنا کیا کہ انسان کا اصل گھر کون سا ہے؟ جنت۔ انسان کا اصل گھر کون سا ہے؟ جنت۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اعدت للمتقین، یہ تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے۔ اب اس گھر میں رہائش کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ ضروریات ہیں، کچھ لوازمات ہیں۔ ان لوازمات کو، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا کا یہ دارالامتحان، دنیا کا یہ دارالعمل، یہاں کچھ دیر تم نے ٹھہرنا ہے، ومتاع الی حین، اور بالآخر آنا تم نے ہمارے پاس ہی۔ اس لیے اللہ جنت کو اہل ایمان کی وراثت قرار دیتے ہیں کہ تلک الجنت، یہ وہ جنت ہے جسے ہم اپنے بندوں میں جسے چاہتے ہیں اس کا وارث بنا دیتے ہیں۔ اورثتموھا، تم اس کو وارث بنائے گئے ہو۔ وراثت انسان کو مل کے رہتی ہے، نصیبا مفروضا، وہ دستبردار ہو تب بھی مل کے رہتی ہے۔ شرعی ضابطہ یہی ہے، ہمیں جنت ہے تمہارے لیے، لیکن اس میں آنے کے لیے تم نے میرے اس قانون کی پابندی کرنی۔ تخلیق اللہ کی، ضروریات ساری اللہ نے دی، علم اللہ نے سکھایا، یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، آج کی اصطلاح میں آپ کہتے ہیں قانون، لا، وہ بھی اس نے دے دیا، وہ بھی اس نے بتلا دیا۔ سب سے پہلا جرم جو زمین پہ ہوا ہے، قتل، کس نے کیا، کیوں کیا، مارا کون گیا؟ اب بھائی بھائی کا قاتل کیوں بنا؟ اسی جائز اور ناجائز کی کشمکش میں، کہ جو رشتہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، جو رشتہ آدم کے دو بیٹوں میں سے ایک کے لیے جائز نہیں تھا، اس نے اس ناجائز رشتے کا تقاضا اور مطالبہ کیا، گویا قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جائز اور ناجائز کی پابندی کو، کہ یہ تیرے لیے حلال رشتہ، یہ تیرے لیے حرام رشتہ۔ اب یہی بات آگے بڑھی تو لاقتلنک، بھائی کو قتل کر ڈالا۔
تو قانون بھی اللہ نے، قانون کیا ہے؟ جائز اور ناجائز، کون سی چیزیں کرنی ہے کون سی نہیں کرنی۔ تو قرآن کا نقطہ نظر انسان کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان کی تخلیق سے لے کے اس کے ساری ضروریات، اس کی تعلیم، اس کی تہذیب، اس کے لیے قانون، یہ سب کا سب کس نے دیا ہے؟ اس اللہ نے۔ اب یہ سارا قانون، ساری چیزیں سکھا کے دنیا میں بھیج دیا اور پھر بدلا بھی دیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، یہ نہیں کہ میں نے تمہیں یہاں سے یہ سارا سبق پڑھا کے دے دیا، میری طرف سے یاد دہانیاں بھی آتی رہیں گی۔ کبھی آدم کی شکل میں آئے تھے، پھر نوح آ جائیں گے، پھر ابراہیم آ جائیں گے، اسماعیل آ جائیں گے، اسحاق آ جائیں گے، یعقوب آ جائیں گے، موسیٰ آ جائیں گے، عیسیٰ آ جائیں گے۔ یہ ہدایت کا تسلسل جاری رہے گا، اور پھر جب میرا آخری پیغمبر آئے گا تو پھر میں اس ہدایت کو، جو عمومی ہدایت ہے، خصوصی اور کامل ہدایت بنا کے تمہیں دے دوں گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پہلے ہدن تھا، کامن ناؤن، کہ یہ عمومی ہدایت تمہیں ہر انسان کو ہر مرحلے میں حاصل رہی، لیکن آخری پیغمبر جب آئے گا تو وہ کامل ترین ہدایت لے کے آئے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب انسان کو یہ ہدایت دے کے بھیج دیا، اور دو مقصد اللہ نے انسان کی تخلیق کے قرآن میں بتلایا، بعض علماء نے اسے 3 میں تقسیم کیا۔ ہمارے ذہنوں میں عام طور پہ ہمارا مقصد تخلیق انسان کا یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے تھے، یقینی بات ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ لیکن اس عبادت کے مقصد کو بتلانے سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جو مقصد فرشتوں کے سامنے رکھا ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، وہ خلافت ہے، نیابت ہے۔ خلافت اور نیابت کیا؟ یہ 2 بڑے محور ہیں انسان کے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ کسی جانور کی شکل سے ترقی کرتے کرتے انسان نہیں بنا، ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تو آدم کے اولاد کو بڑی تکریم دی، بڑی عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں انہیں ہم نے سواریاں بھی دیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں بھی عطا کی، رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سو سے فضیلت بھی دی۔ اب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج دیا، یہ 2 بڑے محور ہیں، 2 بڑے دائرے ہیں انسان کے، عبادت اور خلافت۔ عبادت کیا ہے؟ جس اللہ نے پیدا کیا، جو رازق ہے، جو مالک ہے، جس کا سب کچھ ہے۔ ہم سورہ بقرہ کے آخر میں پڑھتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں۔ امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا 5 اعتبارات سے سب کچھ اللہ کا ہے۔ خلقاً، پیدا کرنے والا وہ، ملکاً، سب چیزوں کا مالک وہ، رزقاً، رزق دینے والا وہ، تدبیراً، فیصلہ حکم اسی کا چل رہا ہے، اور مآلا الیہ المصیر، لوٹ کے بھی اسی کے پاس جانا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے جب سب کچھ دیا تو اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر تجھے رزق نہیں مل سکتا، تیری اپنی کوئی ملکیت نہیں جب تک وہ نہ دے، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک اسی کا فیصلہ چل رہا ہے، اور تو کہاں تک بھاگے گا؟ بالآخر تو آنا تو میرے پاس ہے۔ تو پھر میرے احکام سے روگردانی کیسی؟ میرے احکام سے روگردانی کیسی؟ تو عبادت نام کس چیز کا ہے کہ جس خالق نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہم اسی کے حضور سجدہ شکر بجاتے رہیں۔ غایت تذلل، علماء عبادت کا معنی کرتے ہیں
انتہائی عاجزی کی انتہا کیا ہے؟ وہ عبادت۔ اب کہتے ہیں غلام کو، غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ جب ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر اپنی مرضی نہیں۔ دو راستے اللہ نے بتلا دیے، ایک ہوا خواہشات کا، دوسرا ہدا۔ جو ہوا خواہشات کا، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنایا ہوا ہے، خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہ قرآن کا غیر مطلوب انسان ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان کیا ہے؟ فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کا پیروکار۔ عبادت، اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے بہت ساری چیزیں، لیکن عبادت کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ عبادت کا خلاصہ ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا کہ جب ان کے رب نے انہیں کہا فرما برداری اختیار کر لو، اسلام فرما برداری، اطاعت قبول کرنا، قال اسلمت لرب العالمین، میں نے اللہ کے لیے فرما برداری اختیار کر لی۔ کس درجے کی اختیار کی؟ گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ بیوی بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑاؤ، چھوڑ دیا۔ جو بڑھاپے کی دعاؤں کا نتیجہ اولاد دی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کے حلقوم پہ چھری چلا دو، تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ ذبح کرنے پہ تیار، بیٹا ذبح ہونے پہ تیار، وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل لٹا بھی دیا۔ یہ اسلام۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ اللہ کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے تو سر تسلیم فوراً خم کر دیا جائے، یہ عبادت کی روح ہے، یہ عبادت کی روح ہے۔ اب یہ عبادات کا دائرہ اللہ نے بڑا وسیع قرار دیا، نمازیں بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، حج بھی ہے، روزے بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت۔ اسے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں نیکی کی حقیقت بتلایا کہ نیکی کی حقیقت یہ جو تم جھگڑ رہے ہو نا کہ رخ قبلہ کا مشرق کی طرف ہونا چاہیے، مغرب کی طرف ہونا چاہیے، پہلے نمازیں بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے رہے، اب تم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، وہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہیں؟ فرمایا سب صحیح ہیں جب پیچھے میرا حکم ہوگا۔ اگر مقصود میرے حکم کی اطاعت ہوگی تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اس چیز کا نام ہی نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کرو، ولکن البر من آمن باللہ، یہ اب عبادت کی تفاصیل اللہ بتلا رہے ہیں۔ نیکی کیا؟ جو اللہ پہ ایمان لے آئے، والیوم الآخر، آخرت پہ ایمان لے آئے، والملائکہ، فرشتوں پہ ایمان لے آئے، والکتاب، کتاب پہ، کتابوں پہ ایمان لے آئے، والنبیین، انبیاء پہ ایمان لے آئے۔ اب دیا کس نے تھا؟ میں نے۔ وآت المال علی حبہ، میں نے دیا تھا تو میرے دیے ہوئے مال کو میری محبت کے لیے یا اس مال کی محبت کے باوجود ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو دے دو، والیتامى، یتیموں کو دے دو، والمساکین، فقراء محتاجوں کو دے دو، وابن السبیل، مسافروں کو دے دو، والسائلین، سواریوں کو دے دو، وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی میں دے دو، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، فرائض میں اہم ترین جو ہے وہ دو، نماز کی اقامت اور ایتائے زکوٰۃ، اقامت صلاۃ اور ایتائے زکوٰۃ۔ عبادات آ گئی، ایمانیات بھی آ گئے، اعمال میں ارکان اسلام میں سے نماز بھی آ گئی اور زکوٰۃ بھی آ گئی۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اخلاق آ گئے کہ اخلاق بھی وہ اپنانے جو میں نے جس کا حکم دیا۔ جب کوئی وعدہ کرنا ہے تو وعدہ پورا کرنا ہے، اس لیے کہ یہ میرا حکم ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔
وعدے کو پورا کرو، اس وعدے کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ والصابرین فی المعاملات میں معاہدے کو، حضرات مفسرین نے کہ اللہ نے معاملات میں صرف ایفائے عہد کو کیوں ذکر کیا؟ ہمیں اس لیے کہ اگر انسان کے اندر ایفائے عہد آ جائے کہ میں نے اپنے رب سے کیا وعدہ کیا ہے اور میرے رب نے بندوں کے حوالے سے مجھ سے کیا عہد لیا ہوا ہے، انسان اسے نبھانے والا بن جائے تو سارے معاملات سدھر گئے۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن لا عہد لہ، جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں اس کے دین کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگی میں، سختی میں اور میدان جنگ میں صبر کرنے والے اخلاق آ گئے کہ اخلاق میں صبر، کیونکہ یہ سارے معاملات، صبر 3 چیزوں کا نام ہے۔ صبر ہمارے ہاں بالعموم صبر کا جو مفہوم ہے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی تو اللہ کا شکوہ نہ کریں، یہ صبر وقتی یا جز وقتی یا عارضی یا مشروط یا کنڈیشنل ہے، کچھ حالات میں ہے۔ ایک صبر ہے جو 24 گھنٹے کا صبر ہے، ساری زندگی کا صبر۔ امام علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صبر کا لفظی معنی چونکہ اپنے آپ کو روک لینا، پابند کر لینا، تو صبر کی حقیقت کیا ہے؟ الصبر عن المعاصی، جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے روکا ہے ان سے اپنے آپ کو روکے رکھو۔ والصبر علی الطاعات، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کا اپنے آپ کو پابند بنائے رکھو، اور جائز اور ناجائز کے اپنانے اور چھوڑنے میں جو مشکلات آ جائیں ان پہ صبر کرتے رہو۔ یہ مصیبت پہ صبر ہے، صبر علی المصائب۔ تو ہمیں یہ صبر جب ان تمام حقائق کے ساتھ ہوگا تو اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہ اولئک الذین صدقوا، یہ عبادت کی انتہا ہے کہ وہ خالق کہہ دے یہ بندہ سچا ہے، اس نے مجھ پہ ایمان کا حق بھی ادا کر دیا، عبادات میں بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا اتر رہا ہے، اخلاق و معاملات میں، معاشرت میں، زندگی کے سارے میدانوں میں یہ وہ آدمی ہے، یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ کہتے کہ یہ قول و فعل کا سچا ہے، اس کے قول اور فعل میں مطابقت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ پرہیزگار ہیں۔ یہ عبادت پہلا محور ہے، انسان کی تخلیق کا پہلا مقصد عبادت، اور اللہ نے اسی کو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ہے ہی کس چیز کا نام؟ اپنے آپ کو جھکا دینے کا، سر تسلیم خم کر دینے کا، اطاعت اختیار کر لینے کا۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر عبادت اس درجے کی نہیں ہے، عبادت اس درجے کی نہیں ہے کہ میرے حکم جب آ گیا تو پھر اپنی مرضی کو، اپنی تعویلوں کو، اپنے حیل و حجت کو، اپنی عقلی حکمتوں کو مد نظر نہیں رکھے گا، بلکہ اس لیے حکم بجا لائے گا کہ یہ میرا حکم ہے۔ اس کی ایک مثال امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے دی کہ دین اصل ہے ہی اتباع اور پیروی کا نام، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام۔ یہ مسئلہ آپ سب حضرات اہل علم ہیں، جانتے ہیں کہ نماز کھڑی ہو، امام رکوع میں جا رہا ہو تو حکم کیا ہے؟ بھاگ کے نہیں آنا، آہستہ آؤ، سکون کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ، رکوع مل جائے، رکعت مل جائے تو ٹھیک، نہیں تو اسے بعد میں پورا کر لو۔ اب نماز جیسا اہم حکم جو ہے اس کے لیے حکم کیا ہے کہ بھاگ کے نہیں آنا، آسانی سے چلتے ہوئے آؤ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چل کے آؤ۔ اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائیں۔ تو وہاں حکم کیا دے دیا؟ صفا مروہ میں میلین اخترین کے درمیان، یہاں ذرا آپ تیز چال، ذرا بھاگ کے دکھاؤ۔ یہاں نہ بھاگنا عبادت، وہاں بھاگنا عبادت۔ حکم کس کا؟ اللہ کا۔ وہ حکم دے تو بھاگنا عبادت، وہ حکم دے تو نہ بھاگنا عبادت۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا۔ اکڑ کے کیوں چلتا ہے؟ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، وہ جتنا مرضی زمین پہ زور سے پاؤں مارتا رہے، میری زمین کو تو نہیں پھاڑ سکتا، یہ تو میں نے اتنی مضبوط بنائی ہوئی ہے۔ اور سینہ تان کے گردن اٹھا اٹھا کے
اپنے تکبر کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ تو ان پہاڑوں کی بلندی کو کہاں پہنچ سکتا؟ جتنا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ، اپنے اس پہاڑ کے سامنے تو ایک بونا ہے، کوتاہ قامت ہے، زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا۔ لیکن اللہ ہمیں حرمین شریفین کی مقبول اور بادب حاضری نصیب فرمائے۔ فرمائے احرام تم نے باندھا ہوا ہے، ایک کندھا بھی ننگا کر لو اور ذرا رمل طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل ذرا اب اکڑ کے چل کے دکھاؤ۔ تو اکڑ کے چلنا وہ منع کرے تو نہ اکڑنا، یہ عبادت۔ اور وہاں عبادت کیا ہے؟ اکڑ کے چلو، اکڑ کے چلنا عبادت۔ معلوم ہوا کہ عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم جو جس حالت میں آئے اسے تسلیم کر لینا، یہ عبادت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا خلاصہ بیان کیا، فرمایا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلی۔ دین اپنی مرضی کا نام نہیں، اللہ کے حکم کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ فرمایا دین میں اپنی ذاتی رائے کے مطابق عمل کرنا ہوتا یا اپنی عقلی تعویلیں تلاش کر کے اس پہ عمل کرنا ہوتا تو پھر موزے پہ مسح اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا، نیچے ہونا چاہیے تھا۔ زمین پہ کون سا حصہ لگ رہا ہے؟ پاؤں کا نچلا حصہ، موزے کا نچلا حصہ، گندا ہونے کا، آلودہ ہونے کا امکان اس کا زیادہ، لیکن مسح کا حکم کیا دیا؟ اوپر۔ یہ اللہ نے فرما دیا اذ قال له ربه اسلم، کہ جب میرا حکم آ جائے، عبادت کیا ہے؟ اس خالق و مالک کا حکم آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کے اسی کی بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی کے حکم کو مان لو، وہ جیسے کہے اسے کر گزرو، جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ، یہ عبادت ہے۔ یہ قرآن کا جو انسان مطلوب ہے اس کا پہلا دائرہ عبادت۔ دوسرا دائرہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجتے ہوئے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کے سامنے جس چیز کا اظہار کیا وہ ہے خلافت، نیابت، جانشینی۔ اب انسان کس چیز میں اللہ کا نائب اور خلیفہ، کس چیز میں جانشین ہے؟ عبادت میں تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تو عبادت نہیں کرتے، عبادت میں جانشین نہیں ہے، اور عبادت میں جانشینی کر بھی نہیں سکتا تھا۔ فرشتوں نے یہ تو کہا کہ اللہ اگر یہ اپنی تسبیح کے لیے، عبادت کے لیے کرنا ہے تو ہم کم ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری تسبیح ہر وقت ہم کر رہے ہیں، تیری پاکیزگی ہر وقت ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطت السماء وحق لها ان تعط، آسمان چڑچڑا رہا ہے، اور آسمان کو اگر بیڈ پہ کرسی پہ اگر آپ زیادہ بوجھ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آواز آتی، چڑچڑانا۔ فرمایا آسمان جو ہے وہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے چڑچڑا رہا ہے۔ فرمایا اسے چڑچڑانا چاہیے، کیوں؟ فرمایا کہ آسمان کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں کو اللہ کا فرشتہ اس کے حضور سجدہ ریز ہو کے یا رکوع میں اللہ کی تسبیح و تحمید نہ کر رہا ہو۔ تو عبادت کے لیے تو اللہ کے فرشتے بہت ہیں، کیونکہ ہماری جو عبادات ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ جو تقاضے رکھ دیے، اللہ نے جو فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں ان چیزوں کو، ان حقائق کو جن سے تم آگاہ نہیں ہو، جن سے تم آگاہ نہیں ہو۔ وہ کیا؟ فرشتوں کے بارے میں تو اللہ نے فرما دیا کہ عباد مکرمون، میرے عزت والے بندے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو حکم دے دے نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جو حکم دے وہی بجا لاتے ہیں، ان میں نافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ اب راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک مثال سے سمجھایا، فرمایا اگر کوئی نابینا شخص، اللہ رب العزت سب کی اعضاء کی سلامتی نصیب فرمائیں، اگر کوئی نابینا شخص یہ کہے کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو اس کا کیا کمال ہے؟ کمال تو اس کا ہے کہ جگہ جگہ پہ نگاہ کی یا بد نگاہی یا بد نظری کے مواقع میسر ہوں، لیکن وَكُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے
کہ نگاہیں نیچی رکھنی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرنی۔ اب فرشتے اگر تم نافرمانی نہیں کر رہے تو تم تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، تم تو نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، میں نے تمہارے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا۔ اس انسان کو میں نے جو تمہارا مسجود بنایا ہے آدم کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خیر اور شر دونوں مادے ہوں گے۔ وہ وہی سورہ دہر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ جس شخص کی کسی غیر محرم پہ نظر پڑے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نگاہ کو جھکا لے کہ یہ کس کا حکم ہے؟ میرے خالق کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اسے ایسی ایمانی حلاوت اور ایمان کا ایسی شیرینی عطا فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت والے دن اللہ کا دیدار نہیں کر لیتا یہ حلاوت ایمانی محفوظ رہتی ہے۔ تو خلافت نیابت جو ہے عبادت میں تو ہے ہی نہیں، نہ اللہ عبادت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عبادت میں جانشین ہوں، نہ ہم عبادت میں فرشتوں کسی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور یہی ایک وجہ حضرات مفسرین نے لکھی کہ انسانوں کے لیے مشرکین کا یہ مطالبہ قرآن نے بار بار ذکر کیا کہ لولا انزل معہ ملک، کوئی فرشتہ ہی آ جاتا ہمارے پاس رسول بنا کے اللہ کی طرف سے تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو اللہ نے اس کا ایک ہی جواب دیا، قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، کہ اگر زمین کے رہنے والے فرشتے ہوتے تو ہم فرشتہ رسول بنا دیتے۔ اب اس نے تو کھانا نہیں، پینا نہیں، شادی نہیں، کمانا نہیں، وہ تو ہر وقت سجدے میں پڑا ہوا ہے، تم اس کی کیسے پیروی کر سکو گے؟ تمہاری پیروی کے لیے میں نے انبیاء و رسول کو بھیجا جن کے ساتھ یہ سارے لوازمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ 3 صحابہ رسول اللہ کی عبادت کے بارے میں سنا تو اپنی عبادتیں بڑی کم لگیں۔ ایک کہنے لگا میں اب ساری رات نوافل پڑھتا رہا کروں گا، دوسرا کہ میں ہمیشہ نفلی روزہ رکھوں گا، تیسرا کہنے لگا میں یہ شادی والے جھنجٹ میں نہیں پڑھتا۔ تو رسول اللہ نے سنا تو ناراضگی کا اظہار فرمایا، فرمایا الا انی اتقاکم للہ واخشاکم اللہ، اللہ کا سب سے زیادہ خوف خشیت تقوی میرے اندر ہے۔ میں رات کو نوافل پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑتا بھی ہوں، اور تم ایک سے گھبرا رہے ہو عندی النساء، میرے پاس کئی ہیں، میرے گھر میں تو کئی عورتیں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے دوسرا دائرہ جو انسان کا اس کائنات میں مقرر کیا وہ کیا ہے؟ خلافت۔ یہ خلافت اور نیابت کس چیز میں ہے؟ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، رب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور امام آلوسی نے لکھا رب وہ ہے جو انسان کو عدم سے وجود میں لائے اور اس کی ساری ضروریات پوری کرتے ہوئے اسے نقطۂ کمال تک، نقطۂ عروج تک پہنچا دے۔ چھوٹا بچہ چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، ماں کے دل میں ڈال دیا، وہ گوار ماں، دیہاتی ماں، کبھی رو رہا ہے تو کہہ رہی اس کے پیٹ میں درد ہے، کبھی رو رہا ہے نہیں اس کے کان میں درد ہے، اس کے دانت میں درد ہے، سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی ہے، بچہ سو رہا تھا، اچانک کہتی ہے اچھا میں چلتی ہوں میرا بچہ اٹھ گیا ہوگا۔ تو انسان، رب جو ہے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی ساری ضرورتیں، اسی میں اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ رحم، ہمدردی، انسان کے لیے اس کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ خلافت کا دائرہ کار ہے۔ یہ خلافت کا دائرہ کار ہے خلق خدا کی نفع رسانی، خلق خدا کی نفع رسانی، ان کے ساتھ خیر کے اور نفع کے معاملے کو اپنانا۔ اللہ نے یہ پہلا مقصد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں اسے دنیا میں بھیجوں گا، اس کے سارے عوارض بھی ہوں گے، لیکن الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ میں اسے اقتدار دوں گا، اصل اقتدار تو میرا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مالک الملک میں ہوں، لیکن اسے میں اقتدار دوں گا، یہ میرے دیے ہوئے اقتدار کو کس کام کے لیے استعمال کرے گا؟ اقام الصلاۃ، میرے سامنے سر جھکانے کے لیے،
وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کے لیے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، زمین میں اللہ کے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اسی کا عادلانہ نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا یہ خلافت ہے، کہ زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، زمین کے اوپر آسمان کے نیچے، حکم بھی صرف اسی اللہ کا، ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کس کا چلنا ہے، اقتدار کس کا ہے، صرف اسی ایک اللہ کا، یہ خلافت ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، میرا ایمان والوں سے، اعمال صالحہ کرنے والوں سے وعدہ ہے کہ میں انہیں زمین میں خلافت دوں گا، جانشینی دوں گا، جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو میں نے زمین میں جانشین بنایا، خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے وہی دین جو میں نے پسند کر رکھا، ان الدین عند اللہ اسلام، اسی دین کو غلبہ دوں گا، اسی دین کو غلبہ دوں گا، یہ میرا وعدہ۔ اور جو خوف کی کیفیات طاری ہیں، اس خوف کو امن میں بھی تبدیل کر دوں گا۔ لیکن ان بندوں کی پھر صفت اللہ نے کیا بیان کی، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ اقتدار کے باوجود عبادت کس کی کریں گے، صرف اور صرف میری کریں گے، میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہ انسان کے دو دائرے اللہ نے متعین کر دیے، عبادت اور خلافت، یہ دونوں کیا ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ عبادت خلافت کے بغیر ممکن نہیں، اور خلافت عبادت کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر خلافت عبادت کے بغیر ہوگی تو زمین پہ ظلم ہوگا، زمین پہ ظلم ہوگا۔ اگر خلافت عبادت کے بغیر ہے، اور اگر عبادت جو ہے وہ خلافت کے بغیر ہے، تو پھر مسلمان ہر جگہ ماری کھاتے رہیں گے، پھر اعلاء کلمت اللہ نہیں ہو سکے گا، پھر زمین پہ اللہ کا عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکے گا، پھر یہ جو طبقاتی تقسیم ہے انسان نے اپنی کج فہمیوں کم فہمیوں کی بنا پہ بنا لی ہے، یہ پھر دور نہیں ہوگی۔ یہ جو انسانوں کے اندر امتیازات آ گئے ہیں، نسلی امتیازات آ گئے، صوبائی آ گئے، علاقائی آ گئے، لسانی آ گئے، یہ سارے کے سارے پھر چلتے رہیں گے۔ تو یہ دونوں انسان کے، یہ قرآن کے مطلوب انسان کی دو بڑی صفات ہیں، عبادت کہ بھیجا کس لیے گیا تھا، عبادت کے لیے، اور دوسرا مقصد کیا تھا، خلافت۔ اگر انسان ان دونوں اپنے مقاصد کو سامنے رکھے اور ان کے لیے کوشش کرتا رہے، تو پھر یہ قرآن کا مطلوب انسان ہے۔ یہی اللہ رب العزت نے سورہ عصر میں فرما دیا، والعصر، قسم اٹھا کے، زمانے کی قسم، عصر کی قسم، نماز عصر کی قسم، متعدد تفاسیر مفسرین نے کی اس کی، زمانے نبوت کی قسم، رسول اللہ کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یہ نہیں کہا مومن خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ جس انسان کو میں نے زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، یہ خسارے میں، یہ گھاٹے میں ہے۔ یہ گھاٹا کسے سمجھ رہا ہے، کاروبار کے گھاٹے کو؟ اصل گھاٹا یہ نہیں ہے، اصل گھاٹا کیا ہے کہ یہ اپنے خالق سے کو بھولا ہوا، اس کے بھیجے ہوئے احکام کو بھولا ہوا، اس نے جس مقصد کے تحت اسے بھیجا ہوا ہے اس مقصد کو بھولا ہوا۔ ہاں، اس مقصد کی طرف لوٹ آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان اور عمل صالح عبادت کے نمائندہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خلافت کے نمائندہ، کہ ایمان بھی کامل، اعمال صالحہ بھی، اور پھر یہ صرف اپنی حد تک نہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے اللہ نے یا ہمیں اللہ نے اپنی توفیق سے ایمان کی پختگی عطا فرما دی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس حق کی دعوت، انسانیت کو اس حق کے لیے آمادہ کرنا، بلانا، اور اس دعوت الحق کے لیے انسانیت کو بلاتے ہوئے جو تکالیف آئیں اس پہ صبر بھی کرنا۔
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے اگلا کیا فرمایا؟ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اقتدار دیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے زکاتیں ادا کرتے ہیں، لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہ اچھائی کا حکم بھی دیتے ہیں، برائی سے روکتے بھی ہیں۔ اللہ کی زمین پہ برائی کے خاتمے کے لیے، اچھائی کی ترویج کے لیے اپنی اپنی صلاحیتیں صرف کرتے ہیں۔ یہ انسان کا دوسرا دائرہ، اور یہ دونوں کیا ہیں؟ لازم و ملزوم ہیں۔ یہی دائرہ اس اعتبار سے اللہ کے اولین نائب اور خلیفہ کون ہیں؟ انبیاء و رسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بنا پہ حضرات صحابہ اور تابعین اس خلافت یا عبادت کا کامل نمونہ اگر کسی نے دیکھنا ہو تو حضرات صحابہ، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیغمبر تو پیغمبر ہیں ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ۔ فارس، موجودہ ایران، 3 لاکھ کا لشکر ہے، اور مقابلے میں تاریخی روایات کو 33 یا 35 ہزار کا لشکر ہے۔ شکست ہو گئی اہل فارس کو۔ رستم نے سبب پوچھا کہ اتنی بڑی تمہاری تعداد، اتنے تمہارے اسباب، پھر تم نے یہ مٹھی بھر جماعت سے شکست کیسے کھائی؟ تو اس کے سپہ سالار نے ایک جملے میں سبب بتلا دیا اہل ایمان کی فتح و نصرت کا اور اپنی شکست اور مغلوبیت کا۔ کہنے لگا ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان، رات کو مسلح پہ کھڑے ہو کے اپنے خالق و مالک کو راضی کرتے رہتے ہیں، دن کو گھوڑے کی پشت پہ آ کے اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش پہ لگ جاتے ہیں۔ عبادت اور خلافت دونوں کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں، اور جب یہ تقاضے پورے ہوئے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ بصرہ، یمن سے کا ایک علاقہ بصرہ ہے، کہ یہاں سے بعد میں لکھا ہے کہ عراق کا، ایک تو بصرہ ہی بصرہ ہے، کہ وہاں سے ایک عورت چلے گی، وہ مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے گی، راستے میں اس سے کوئی تعرض کرنے والا، کوئی چھیڑخانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہم جس چادر اور چار دیواری کا تحفظ مانگتے ہیں نا، وہ انہی 2 چیزوں میں ہے۔ اس خالق کو راضی کر لو، اس کے نظام کو قائم کر لو، اللہ تمہیں امن دے دیں گے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفًا، امن کو اللہ کس میں تبدیل کر دیں گے؟ خوف کو کس میں تبدیل کر دیں گے؟ امن میں تبدیل کر دیں گے۔ رسول اللہ نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ ایک وقت آئے گا میری امت میں کہ یمن سے ایک خاتون چلے گی اور مکہ مکرمہ سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ آئے گی، راستے میں کوئی اس کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی جسارت بھی نہیں کر سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عہد خلافت ہے، دوپہر کے وقت گشت کر رہے ہیں، اب یہ اقامت خلافت ہے، اقامت خلافت ہے، اقامت عبادت بھی کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے کسی پیر اٹھتے، خود نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، اور پھر اپنے گھر والوں کو اٹھاتے، اور پھر یہ آیت کریمہ پڑھتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، صرف خود ہی نہیں، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو، اس کی پابندی کرو۔ یہ عبادت، اور عبادت بھی کس درجے کی؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کی صاحبزادی ہیں، حضرت عمر کی بیوی۔ ایک خاتون نماز فجر کے بعد آئی، حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ اشراق تک مسجد میں بیٹھے لوگوں کے مسائل وغیرہ سنتے، اور پھر گھر آتے، اگر خواتین کے کچھ مسائل ہوتے تو وہ گھر آ کے آپ کی اہلیہ سے کہتی، ان کی وساطت سے پتہ چل جاتے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا خاتون آئی تو سیدہ ام کلثوم کہتے میں نے اسے بیٹھنے کے لیے چٹائی دی، چٹائی پہ بیٹھی تو گھبراہٹ اٹھ کھڑی ہوئی، چٹائی گیلی تھی، سمجھی کسی بچے نے پیشاب کر دیا، ناپاک ہے، جسم اور لباس جو ہے وہ ناپاک نہ ہو۔ تو سیدہ ام کلثوم کہنے لگی رو کے لا تراعی انما ہی دموع الشیخ بالسحر، یہ کسی بچے کا پیشاب نہیں ہے، یہ تو عمر کے رات کے آنسوؤں کی وجہ سے گیلی ہوئی پڑی ہے۔
عبادت کا یہ معیار، عبادت کا یہ معیار، یہ انسان مطلوب ہے قرآن کو۔ اور خلافت کا معیار کیا ہے؟ دیکھا ایک خاتون اونٹنی آ رہی ہے، کجاوا رکھا ہوا ہے، جو اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے اندر کوئی خاتون سوار ہے۔ فاسترجع، امام ابن کثیر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان پہ آ گیا کہ جی کو خاتون ہے، قافلے سے بچھڑ گئی ہے، تو جا کے اس کی خبر لوں۔ اب خلافت جب قائم ہوگی، مجھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آیا، فرمایا جس قوم کے حکمران جاگا کرتے ہیں وہ قوم چین کی نیند سویا کرتی ہے۔ جب خلافت قائم ہوگی نا تو پھر اللہ کے مطلوب انسان ہم بن جائیں گے، تو پھر چین کی نیند بھی سوئیں گے۔ اب ہمیں گھروں میں بھی سکون نہیں، گھروں میں بھی امن نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھے، اس اونٹنی کی لگام تھامی، اس اونٹنی کی لگام تھامی اس لیے کہ اسے مدینہ منورہ آبادی میں لے آؤں۔ اکیلی خاتون ہے تو لگام تھامنے کی، نکیل تھامنے کی دیر تھی، کجاوے سے آواز آئی اماتا عمر، عمر مر گئے، عمر کا دنیا سے انتقال ہو گیا؟ کہا لا ما مات عمر، نہیں عمر تو ابھی الحمدللہ زندہ۔ تو عورت کہنے لگی اشہد اللہ بانک انت عمر، پھر میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ میری اونٹنی کی نکیل تھامنے والا عمر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کسی اور میں ہمت کہاں کہ عمر کا دور ہو، اللہ کی خلافت قائم ہو اور میری اونٹنی کی کوئی نکیل تھام کے دیکھے۔ اماتا عمر، عمر کا انتقال ہو گیا؟ فرمایا نہیں، عمر کا انتقال نہیں ہوا۔ فرمایا پھر اللہ گواہ ہے یہ اونٹنی کی نکیل تھامنے والا عمر کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دو دائرے ہیں جو قرآن نے مطلوب انسان کے متعین کر دیے۔ عبادت کی انتہا، عبادت کی انتہا، عبادت کی انتہا کیا ہے کہ اس کا حکم آئے سر سجدے میں، کوئی تعویل نہیں، کوئی حیل و حجت نہیں۔ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اور خلافت کیا ہے؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے دین کا بول بالا ہو، اسلام کا عادلانہ نظام قائم ہو۔ پھر وہ عادلانہ نظام جب قائم ہوتا ہے تو اللہ کا آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع کر کے کہتے ہیں دیکھو بشری تقاضوں کی بنا پہ اگر مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہو، یہاں بدلہ لے لے، وہاں بدلہ دینا میرے بس کی بات بھی نہیں۔ ایک صحابی اٹھے، رسول اللہ مجھے بدلہ لینا۔ ایک دفعہ میں سفر میں تھے تو آپ پیچھے سے سواری چلاتے ہوئے آئے اور آپ نے مجھے لکڑی کا ایک چھڑی آپ کے ہاتھ میں تھی، وہ چبوئی تھی اور کہا تھا جلدی چلو، مجھے اس سے تکلیف ہوئی تھی، میں نے اس کا بدلہ لینا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے حضرات صحابہ کی چیخیں نکل گئی صحابی کی اس بات پہ۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم لے لو۔ کہا نہیں رسول اللہ آپ پیچھے سے سواری تیز دوڑاتے ہوئے آئے تھے اور میری پشت بھی ننگی تھی، میں نے لباس اوپر قمیض اوپر کی ہوئی تھی گرمی کی وجہ سے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی فرمایا جا بھاگتا ہوا آ، یہ محمد الرسول اللہ نے اپنی قمیض اپنا کرتا اوپر کیا تو اپنا بدلہ لے۔ یہ وہ اسلام کا نظام خلافت ہے۔ صحابی کے دل میں تو کچھ اور تھا، بھاگتے ہوئے آئے، نزدیک آ کے جو ہے وہ چھڑی نیچے پھینکی، رسول اللہ کو اپنے بازوؤں میں لیا، چومنے لگے، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا، میں تو چاہتا تھا کہ آپ کے جسم کا مبارک لمس مجھے جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ یہ خلافت، پھر جب یہ خلافت قائم ہوگی تو پھر فاطمہ مخزومیہ چوری کرتی ہے، سفارشیں آ گئی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے محبوب صحابی اسامہ بن زید کی بھی سفارش آ گئی۔ تو کیا فرمایا؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، وہ میرے پیارے اسامہ یہ تو بنو مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے نا، اگر یہ چوری کرنے والی کائنات کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی بیٹی بھی ہوتی وہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتے۔ تو یہ قرآن کا مطلوب انسان ہے کہ عبادت بھی اور خلافت بھی، ان دونوں اپنے مقاصد تخلیق کو مد نظر رکھے، عبادت میں بھی اس کا حکم آئے سر تسلیم خم کر دے، اور اسی کے اس نظام کو، اسی کے اس پیغام کو اس دنیا میں نافذ کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہے۔ اور یہی اللہ نے انسان سے، اللہ نے یہاں بھی ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا، یا ایھا الانسان
ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تجھے اپنے اس کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا؟ پیدا اس نے کیا، بنایا اس نے، سنوارا تجھے اس نے، تو کس راستے پہ چل پڑا ہے؟ ففروا الی اللہ، اسی اللہ کی طرف لوٹ آؤ، عبادت کے ذریعے بھی، خلافت کے ذریعے بھی۔ یہی جو ہے وہ قرآن کا انسان مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔